زينا بالدين بحبيبة المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعددين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یادگار اسلام برادری عزیز مخلص فلہ حضرت اللہ صاحب زادہ پیر سید پروفیسر ابو الحسن شاہ صاحب زید مجدو دیگر معزز علماء کرام اور معظم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی رحمت خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضر کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برادر محترم پیکر اخلاص و محبت جناب پروفیسر رانا محمد حیات صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کی محبت بنداوت پر وقت کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے اس کاروبار کا ذکر کیا اور اس تجارت کا ذکر کیا کہ جو تجارت وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہی کرتا ہے، بندے بھی بندوں سے کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ایک تجارت ایسی بھی ہے جو خدا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں لفظ تجارت سن کے آپ حیران ہوں گے، اللہ بھی تجارت کرتا ہے، تو یہ لفظ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ مولا وہ کیا تجارت ہے؟ میں تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ جب تم نے کہہ دیا نا اللہ ایک ہے اور اس کے حبیب میرے رسول ہے، یعنی جب مجھے مان لیا اور میرے حبیب کو مان لیا، پھر ایسا کرو اسلام کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دو،
پھر اسلام سے قیمتی کوئی شے نہ بچا کے رکھی. یہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں یہی تجارت ہے جو حضور کے گھر والوں نے خدا سے کی. اور یہ پہلی بار انہوں نے تجارت نہیں کی. قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں اللہ والے اللہ سے یہ تجارت کرتے رہے, اور جو یہ تجارت خدا سے نہ کرے اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے لفظ اننا لگایا, شروع ہی بات اننا سے کی, فرمایا بے شک کبھی اس میں شک نہ کرنا. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں کہ ہم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ ہماری جان بھی خدا کی ہے اور ہمارے مال بھی خدا کے ہیں. کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو ایمان والے بے شک وہ مجھ سے یہ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ان کے مال بھی میرے, جانے بھی میرے. تو مولا جب ان کے مال تیرے ہیں اور جانے تیری ہیں تو پھر ان کا کیا ہے؟ فرمایا میری جنت ان کی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین, اور اس میں پاسٹ ٹینس استعمال کیا تھا, ماضی کا صیغہ. ان اللہ اشتری, بے شک اللہ خرید چکا, بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے, من المؤمنین, مومنوں سے, انفسہم واموالہم, ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی. کیونکہ اگر وہ یہ نہ بیچتے تو ہم انہیں ایمان کی دولت ہی عطا نہ کرتے. صرف یہ ایک آیت اگر تکڑی بن گئی قیامت کو تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی قطاریں لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جان بھی ہماری اور مال بھی ہمارا, ہم نے تو رب سے سودا نہیں کیا, تو پھر اللہ فرما رہا ہے پھر تم مومن ہی نہیں ہو, پھر کافر ہو تم. کیونکہ جو مومن ہے نا ان کی جان ان کی نہیں ہوتی, میری ہوتی. میں نے انہیں ایمان کی دولت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سودا کر رکھا. مومن کی جان بھی اپنی نہیں ہوتی, میری ہوتی. مومنہ کی جان بھی اپنی نہیں, میری ہوتی. مرد ہو یا عورت, جو بھی سمجھتا ہے میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر جان اس کی اپنی نہیں ہے, میری ہے, مالک میں ہے. اور جتنا مال ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے, مالک میں ہے. اب یہ توجہ طلب بات ہے. اگر ہم کہیں ہم نے سودا نہیں کیا تو ہم کافر ہو گئے, اور اگر کہیں کہ ہم نے رب سے یہ سودا کر رکھا ہے تو پھر ہماری اکثریت بددیانت ٹھہرتی ہے کہ جان ہماری نہیں خدا کی ہے, لیکن ہم اس جان کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. پھر جو اس جان کا مالک ہے, جو خرید چکا ہے, مالک تو پھر وہ ہے. تو جب ہم بیچ چکے ہیں تو اپنی مرضی سے کیوں استعمال کریں, اس کی مرضی سے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جب یہ مال ہمارے نہیں خدا کے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے مال کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس جگہ کیوں نہیں خرچ کرتے جہاں اس کی مرضی ہے؟ امام الانبیاء کے غلام ہیں. یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے, اور یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں, لیکن چونکہ یہ سودا نہیں کیا ہم سے. ہوتا کیا ہے, حضرت شیخ ابو بکر قطانی فرماتے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے, یہ فوت ہوئے تو ایک بہت بڑے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا. تو ایک سال گزرا, ایک اللہ کے ولی وہ بیان کرتے ہیں مجھے یہ خواب میں ملے, تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ حضرت شیخ ابو بکر قطانی اپنی قبر پہ کھڑے قبرستان میں رو رہے ہیں. تو میں حیران ہوا اتنے بڑے اللہ کے ولی اپنی قبر پہ رو کیوں رہے ہیں؟ شاید قبر میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے, شاید قبر میں کسی عذاب میں مبتلا ہے.
کہ اپنی قبر پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں قریب ہوا اور حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت قبر میں کوئی تکلیف ہے آپ کوئی عذاب ہوا کیوں رو رہے ہیں قبر پہ؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم شیخ ابو بکر مجھے فرمانے لگے، فرمایا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں جب سے اس قبرستان میں آیا ہوں تب سے 1000 مسلمان میتیں آ چکی ہیں اور رو اس لیے رہا ہوں کہ ان 1000 میں سے صرف 2 بندے ہیں جنہیں ایمان پہ موت آئی ہے، باقی سارے کافروں کے مرے ہیں۔ یہ آج سے کئی صدیوں پہلے کی بات تھی، اس وقت گھروں میں ٹی وی نہیں تھے، اس وقت کیبل کے کنیکشن نہیں تھے، اس وقت چھتوں پہ 2 ڈشیں نہیں تھیں، اس وقت جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں تھے، اس وقت فلمی ناول نہیں تھے، اس وقت فلمی میگزین نہیں تھے، اس وقت بچیاں بے پردہ میک اپ کر کے بازاروں میں نہیں پھرتی تھی، اس وقت شادیوں پر جوان لڑکیاں ڈھولکی کی تھاپ پہ ابھی گانے نہیں گاتی تھی، اس وقت ابھی بے غیرت حکمران مسلط نہیں تھے، اس وقت مسجدیں سجدوں سے آباد تھی، اس وقت پیشانیوں میں سجدوں کا ابھی نور بھرا تھا، اس وقت بچیوں کے ہاتھ میں سورہ یاسین رہتی تھی، جوانوں کی جیب میں سورہ یاسین رہتی تھی۔ اس دور میں بھی 1000 میں سے صرف 2 بندے ہیں جنہیں ایمان پہ موت آئی ہے۔ اس دور میں معلوم نہیں وہ 2 بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے سودا کر رکھا ہے اللہ سے، لیکن مالک خود بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جان خدا کو ہم بیچ چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ نماز کے وقت میں، مغرب کی نماز کے وقت ہماری بہو بیٹیاں ٹی وی پہ کیوں ہوتی، مسلح پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر جان کا سودا کر چکی ہیں اللہ کے ساتھ، اگر ہم یہ مال اللہ کو دے چکے اور اس کا مال ہے ہمارا نہیں ہے، اگر ہمارا ہے تو پھر مومن نہیں ہے۔ اگر یہ مال خدا کو دے چکے تو پھر شادیوں پر ناچنے والیوں پہ یہ مال کیوں مارا جا رہا ہے، خدا کے راہ میں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے سودا کیا مگر اس میں ہم بددیانتی کر رہے ہیں، ملکیت خدا کی ہے اور ہاتھ ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو کربلا بپا نہ کی جائے گی۔ امام علی مقام مدینہ کو چھوڑ کے کربلا میں کیا ہونے لگے؟ مدینہ پاک میں وہ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، ممبر کے خطیب بھی تھے، حضور کے وارث تھے، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ یزید انہیں روک رہا تھا کہ تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نمازوں سے تو نہیں روک رہا تھا۔ آج ہمارے حکمران بھی نمازوں سے روکتے تو نہیں، یزید کسی کو منع نہیں کر رہا تھا کہ زکات نہ دو، مگر امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر کربلا کیوں گئے؟ اور یہ وہ دن تھے کہ حج کا موسم تھا، حج کا موسم تھا۔ آپ مدینہ سے مکہ گئے، آپ مکہ سے کربلا گئے۔ وہ حیرت کی بات ہے، جس موسم میں پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے مکے آ رہے تھے، ان دنوں میں حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا۔ حج جیسی عبادت چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا، وہ حج کے دن میں۔ امام کربلا کیا کرنے گئے؟ تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں نادان، اگر دین عروج میں ہو اور گھروں کے مصلے آباد ہو اور گھر گھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ماحول اسلامی ہو تو پھر گھر میں یا مسجد میں مصلے پر سر جھکانے سے سجدوں کا حق ادا ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر حرام خور بے غیرت حکمران آ جائے، یزید سے بد حکمران، تو پھر مسجدوں میں سر جھکانے سے حق ادا نہیں ہوتا، پھر 22,000 تلواروں میں سجدے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اسلام عروج میں ہو اور گھر گھر حضور کا دین راج کر رہا ہو تو پھر رحل پہ رکھ کر یا جولی میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شرابی حکمران بن جائے،
اگر بددیانت حکمران بن جائے، اگر بے غیرت حکمران بن جائے، اگر دینی قدروں کو مٹانے والے حکمران بن جائیں، تو امام فرماتے ہیں پھر قرآن جولی میں رکھ کے نہیں پڑھا جاتا، پھر گردن کٹا کے نیزے پہ تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ بون آف کنٹینشن کیا تھی یزید کے ساتھ، یعنی جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی امام علی پر۔ آج محبت کے دعوے میں تو ہم حسینی ہیں۔ کئی بچیاں ماں نے نام رکھا ہے کنیز فاطمہ، کنیز بطول، غلام فاطمہ، غلام عائشہ۔ کئی محمد حسین بیٹھے ہوں گے، کئی غلام حسین بیٹھے، کئی احمد حسن بیٹھے ہوں گے، نام تو ہم نے ان کی نسبت سے رکھے ہوئے۔ یزید کا کردار کیا تھا اور حسین کا کردار کیا تھا؟ اور اس وقت میری ماں بہنوں بیٹیوں میں یہ بتانے لگا ہوں، آج ہمارا کردار ان دو میں سے کس کے ساتھ ملتا ہے؟ یزید کا کردار، اس کا پہلا لفظ یہ لکھا ہے کیا؟ ان یزید قد اشتہر کان قد اشتہر بالمعازف، دوسرا بشرب الخمر، تیسرا بالغناء، چوتھا والسید، پانچواں واتخاذ الغلمان، چھٹا والقیان، ساتواں والکلاب، آٹھواں والنطاح بین الکباش والرباب والکروت۔ پہلا کردار جو یزید کا لکھا ہے، یزید کیا کرتا تھا؟ یزید راگ باجے اور ڈھول ڈمکے، میوزک اور موسیقی سنتا تھا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتاب، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے یزید کے کردار میں پہلی برائی کیا تھی؟ یزید راگ باجے اور ڈھول ڈمکے سنتا تھا۔ اور دوسرا والغناء، صرف میوزک اور موسیقی نہیں سنتا تھا یزید گانے بھی سنتا تھا، گانے۔ گانے سنتا تھا یزید۔ امام الانبیاء کے علامہ، یہ ہے کردار یزید، یہاں سے شروع ہو رہا۔ امام حسین کا کردار کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا؟ کان الحسین رضی اللہ عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقہ وافعال الخیر جمیعا۔ یزید گانے سنتا تھا، ڈھول ڈمکے راگ باجے سنتا تھا، فاطمہ کا بیٹا قرآن ہی پڑھتا تھا، قرآن ہی سنتا تھا۔ حسین کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے۔ کثرت سے نماز کا کیا مطلب؟ کہ صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، تہجد بھی حسین کے قضا نہیں ہوتے تھے۔ کثرت سے امام حج کرتے تھے۔ ہم نے تو صرف امام حسین کی زندگی کے وہ کربلا کے 10 دن یاد رکھے ہوں گے نا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ امام علی مقام جب مدینے میں تھے تو کیسے تھے، جب مکے میں تھے تو کیسے تھے۔ کیوں؟ جب امام شہید ہوئے تو عمر کتنی تھی؟ 56 برس، 56 سال کے تھے امام علی مقام جب شہید ہوئے تھے۔ تو کربلا کے تو 10 دن بنتے ہیں، 10 دن کربلا میں رہے پھر شہید ہو گئے، تو 56 سال عمر تھی، اس میں سے 10 دن نکالنے، باقی کتنے بچے؟ 56 سال ہی ہو گئی نا، صرف 10 دن نکالنے اسے۔ امام علی مقام جب مکے میں تھے کیسے تھے، مدینے میں کیسے تھے؟ سنیے بہت۔ تاجدار کائنات کے غلاموں مورخین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا حج کرنے جاتی تھی نا مدینہ سے مکہ کی طرف، تو سواریوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ جاتی تھی، لیکن امام علی مقام رسول اللہ کا نواز تھا، جوانان جنت کا سردار۔ اس کا حال کیا تھا؟ فاطمہ کا یہ بیٹا، اسے رب کی بندگی سے اتنی محبت، اپنے رب سے اتنا عشق تھا امام کو کہ 25 سال تک گرم زمینوں پہ حسین پیدل چل کے حج کرنے جاتا رہا۔ 25 پیدل حج کیے امام علی خان۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا سواریوں پہ جاتی ہے، ہاں پیدل کیوں جاتے ہیں؟ اور پیدل بھی ان زمینوں پہ، ان پتھروں پہ جن پہ گوشت بھی رکھ دو تو بھون کے رکھ دو، اتنی گرمی، اتنی تپش والے پتھر، اتنا کٹھن راستہ، آپ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا مجھے شرم آتی کہ یار کے گھر جاؤں اور سواروں کے جاؤں۔
محبوب سے ملنے جاؤں اور پھر سواری پہ جاؤں؟ فرمایا نہیں، میں اپنے پاؤں کو یہ اپنی سواری بناؤں گا۔ 25 سال تک امام حسین پیدل حج کرنے جاتے رہے۔ یہ ان کا مدینے کا کردار ہے۔ نمبر 2، امام الانبیاء کے علامہ، جب امام عالی مقام شہید ہو گئے، واقعہ کربلا گزر گئے، ایک یزیدی سپاہی جو تھا وہ بعد میں نا ایک دن امام زین العابدین کو ملا۔ اس نے ایک سوال کر دیا، اس نے کہا آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، کربلا میں جب حملہ ہوا تھا نا امام علی مقام پہ اور وہ شہید ہوئے تھے اور کپڑے جسم سے اترے تھے، پگڑیاں اتاری گئی تھی، یہ کپڑے پھٹ گئے تھے اور جسم ظاہر ہو گیا تھا، تو زین العابدین ہم حیران ہیں کہ آپ کے ابا کے جسم پر نا تلواروں کے نشان بھی تھے، نیزوں کے نشان بھی تھے، تیروں کے نشان بھی تھے، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تیر چلائے تھے، تلواریں ماری تھی، نیزے بھونپے تھے انہیں، لیکن ایک عجیب چیز دیکھی تیرے ابا کے جسم پر کہ یہ جو کاندھے تھے نا دونوں، یہاں رسیوں کے نشان بھی تھے۔ تو تیر تو ہم نے مارے، ہم جانتے ہیں، تلواروں کے زخم ہم نے لگائے، ہم جانتے ہیں، نیزے ہم نے چلائے تھے، ہم جانتے ہیں، لیکن تیرے ابا کو ہم نے رسیوں سے باندھا تو نہیں تھا، تو یہ کاندھے پر دونوں طرف رسیوں کے نشان کیا تھے؟ امام زین العابدین کی ہچکی بند گئی، کہا ظالموں، تم نے فاطمہ کے لال کو صرف کربلا میں دیکھا، تم نے مدینے میں نہیں دیکھا، کیا سنو، یہ تلواروں کے نشان تم نے لگائے تھے، یہ تیروں کے زخم تمہارے تھے، یہ نیزوں کے تمہارے تھے، اور جانتے ہو یہ کیا تھا؟ یہ جو کاندھے پہ نشان تھے، کہا سنو، مدینے کی وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی وارث نہیں تھا، جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں تھا، فاطمہ کا بیٹا زندگی بھر مدینے میں ان کے مشکیزے کاندھے پہ رکھ کر پانی بھرتا رہا ہے، یہ اس کے نشان، یہ ہے کردار حسین۔ خالق کے ساتھ بھی اس کا کردار کامل ہے، خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا کردار کامل ہے۔ تو امام الانبیاء کے علماء، ایک طرف ہے کردار یزید رانگ بازے، ڈھول ڈم کے گانے سنتا تھا، اور امام علی مقام قرآن ہی پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کے اس زیرووال میں، صرف زیرووال کی دیکھ لیں یا پورے ملک تک لے جاتا، زیرووال میں اکثریت لوگوں کی گانے سنتی ہے یا قرآن سنتی ہے؟ ہمارے ملک میں دیکھیں، اکثریت پاکستانی لوگوں کی گانے سنتی ہے، قرآن سنتی ہے۔ رکشے چلانے والے لوگ دن بھر اوپر گانوں کی کیسٹیں چلاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت چلاتے ہیں؟ سلوکیاں چلانے والے مزدور لوگ دن بھر گانے چلتے ہیں یا قرآن چلتا ہے؟ ہوٹلوں پہ چلے، کسی ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں، دو ڈشیں لگ لگی، کیبل کے کنیکشن لے رکھے ہوئے، 24 گھنٹے گانے چلتے ہیں یا قرآن چلتا ہے؟ اپنی شادیوں پہ آ جاتا، جو بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، شادی ابھی 10 دن بعد ہونی ہے، 10 دن پہلے ڈیک لگ جاتے ہیں، ڈیک لگ جاتا ہے، تو ڈیک پر گانے چلتے ہیں یا قرآن چلتا ہے؟ بعض گھروں کی بیٹیاں اتنی مشاق ہو گئی، بد نصیب، وہ کہتی ہیں ڈھولکی کی تھاپ پہ ہم خود گانے گائیں، تو ڈھولکی کی تھاپ پر شادیوں پر بچیاں گانے گاتی ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ ٹچ موبائلوں کے اندر جوان لڑکے لڑکیوں نے گانے بھرے ہیں یا قرآن بھرا ہے؟ ہمارا 150 چینل بن چکا ہے ہمارے ملک کا، جو ٹی وی کے چینل ہے، بے غیرت حکمران سرپرستی کرتے رہے بے حیائی پھیلانے کے لیے، تو 150 چینل ہمارا 24 گھنٹے سوائے مدنی چینل بے حیائی پر گانے سنا رہا ہے یا قرآن سنا رہا ہے؟ ہوٹلوں پہ گانے، سلوکیوں میں گانے، بسوں میں گانے، بڑی کوچوں میں بیٹھ جاؤ تو صرف گانے نہیں ہیں، ٹی وی لگے، LCDs لگے، ملک کلمے کے نام پہ بنا، اور ہماری بسوں کے اندر فلمیں انڈیا کی چل رہی ہیں جو کافروں نے اپنے کفر کے مطابق بنائی ہیں۔ امام علی مقام کا کردار کیا ہے؟ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ یزید ڈھول ڈھم کے راگ باجے اور گانے سنتا تھا، اور آج پاکستان کے لوگوں کی اکثریت گانے سنتی ہے، ڈھول ڈھمکے اور راگ باجے سنتی ہے، اور جب محرم آتا ہے تو ہم محفلوں میں اور جلوسوں میں حسینی ہو جاتے ہیں، اور 11 مہینے اپنے کردار میں ہم یزیدی رہتے ہیں۔
حسین وہ مظلوم ہیں کہ صرف کوفہ والوں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، ہم بھی اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج دو بیٹیوں کا لباس دیکھیں، بدنصیب عورتیں، نام ہے کنیز فاطمہ، کنیز بطول، غلام عائشہ، مگر گھر میں حال یہ ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑنا، سجدے چھوڑ دیتی ہیں۔ بازار جانا ہے جوان بیٹی نے، میک اپ کر کے بن سمر کے جا رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ایک بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان اسے دیکھ کر ناچنے لگ جاتا ہے خوشی سے، اور پتہ کیا کہتا ہے اسے؟ حدیث رسول میں شیطان کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے واہ واہ میری موج ہو گئی، پہلے میں بھٹکاتا تھا، پہلے میں لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ ایک عورت جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اسے دیکھ کر شیطان کہتا ہے قول رسول انت نصف جندی، تو میرا آدھا لشکر ہے۔ اور علماء سے پوچھئے شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں میں، آدھا لشکر بھی کرو نا لاکھوں میں۔ مطلب کیا؟ ایک بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کا لاکھوں کا لشکر امت محمدی کو اتنا گمراہ نہیں کرتا جتنا ایک بے پردہ عورت کرتی ہے۔ یہ حدیث رسول بتا رہی ہے۔ آج ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ان کی طلب یہ ہے کہ قیامت کے دن فاطمہ زہرا کی سنت نصیب ہو جائے، طلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت سیدہ زینب کی سنت نصیب ہو جائے۔ اور ان کا حل کیا تھا؟ جب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے آخری دن تھے نا، جس بیماری میں آپ فوت ہوئی، تو تاریخیں پڑھ لیں، تمام تاریخیں پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں۔ اس وقت ان کے گھر میں خادمہ کے طور پہ جو عورت کام کرتی تھی نا وہ کون تھی؟ اسماء بنت عمیس۔ جو گھر میں نوکرانی بنی ہوئی تھی وہ عورت کون تھی؟ اسماء بنت عمیس۔ یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں سیدہ نے فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر سے بات ہی کرنا چھوڑ دی، معاذ اللہ یہ ناراض ہو گئی۔ وہ آخری وقت میں فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر کے لیے جو خادمہ چنی ہے وہ صدیق اکبر کی بیوی چنی ہے، اور وہی خدمت کرتی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ اسماء ہے کون؟ یہ اسماء کون ہے؟ اسماء بنت عمیس۔ میرے آقا کے غلاموں 4 سگی بہنیں تھیں، ویسے تو 9 تھی، ایک ماں جائی، 9 بہنیں تھیں، لیکن میں 4 کی بات کر رہا ہوں فی الحال۔ ایک کا نام اسماء تھا، دوسری کا نام میمونہ تھا، تیسری کا نام لبابہ تھا، چوتھی کا نام سلمہ تھا۔ 4 سگی بہنیں، مگر کیا خوش نصیب گھر ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ سلمہ حضرت امیر حمزہ کی بیوی بنی، لبابہ حضرت عباس کی بیوی بنی، اسماء صدیق اکبر کی بیوی بنی، اور میمونہ میرے رسول کی زوجہ بنی۔ اس گھر کو یہ 4 داماد ملے، تو سیدنا صدیق اکبر، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ حضور کے صرف دوست اور چچا ہی نہیں تھے، یہ ہم ظلم بھی تھے حضور کے۔ تو یہ جو حضرت اسماء ہے کہ صدیق اکبر کی اس وقت بیوی تھی جب خاتون جنت فوت ہو رہی تھی، اور ان کے گھر میں یہی خاتمہ بن کے رہتے تھے۔ اب وقت متحمل نہیں ہے کہ میں زیادہ بات پھیلاؤں، لیکن مختصر کرتا ہوں۔ یہ جو اسماء ہے نا، یہ کسی دور میں حضرت علی کی بھابی تھی۔ کیسے کہ حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، یہ ان کی بیوی تھی، ان کی پہلی بار شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب حبشہ کو ہجرت ہوئی ہے نا، اس وقت حضرت جعفر طیار کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، حضرت اسماء نے، حضرت علی کی بھابی لگتی تھی۔ اور جب حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں، موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے تو یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی کی بھابی، بڑے بھائی کی بیوی بیوہ ہو گئی، اور عدت گزارنے کے بعد حضرت علی کی بھابی نے اپنے لیے جو شوہر چنا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر فوت ہو گئے،
اب یہ بیوہ بن گئی صدیق اکبر کی، اور عدت گزارنے کے بعد صدیق اکبر کی بیوہ نے اپنے لیے جو شوہر چنا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ ان کے تعلق ایسے تھے، محبت ایسے تھے۔ اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خاتون جنت کے گھر میں اس وقت یہ خدمت کے لیے تھی، کب؟ جب صدیق اکبر کی دولت ہے اور ان کا دور خلافت تھا۔ تو امام الانبیاء کے غلام ایک دن گئی نا، میرے مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے یہ سنیں، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، غیرت کیا ہے، یہ سبق خاتون جنت پر سیکھیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ رو رہی تھی، انہوں نے جا کے ہاتھ چومے پکڑ کہا رسول اللہ کی راحت جہاں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اسماء اب میرے جانے کا وقت آ گیا دنیا سے، اور رہ رہ کر مجھے ایک بات رلا رہی ہے، مجھے ایک خیال آ رہا ہے۔ پوچھا کیا خیال آ رہا ہے؟ کہا میں دیکھتی ہوں جب عورتیں فوت ہو جاتی ہیں نا تو جس چارپائی پہ ان کا جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جنازہ دار، تو چارپائی پہ میت رکھتے ہیں، عورتوں کی اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ وہ چادر کو ڈالتے ہیں نا میت پر، عورت کی میت، وہ اس کے جسم کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اور میت کا اگر پیٹ بڑا ہو تو چادر اونچی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جسم کے ساتھ جو لگ جاتا ہے۔ میت موٹی ہو تو چادر اسی حساب سے پھیلتی ہے، میت کمزور ہو تو چادر جسم سے ملتی ہوتی۔ تو فرمایا مجھے یہ خیال رلا رہا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا وہ چادر ہوئی تو میرے جسم کا سٹرکچر سامنے آئے گا۔ فاطمہ مرنے کے بعد بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو خبر ہو کہ رسول کی بیٹی موٹی تھی یا کمزور تھی۔ یہ ہے شرم و حیا، یہ غیرت۔ حضرت اسماء بھی رو پڑی، کہا فاطمہ تیری غیرت کو سلام، تیرے پردے کو سلام۔ کہا رسول اللہ کی بیٹی، اس کا مداوع میں کروں، آپ فکر نہ کریں۔ کہا کیسے مداوع کرو؟ کہا جب میں حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اور ہم حبشہ گئے تھے نا تو میں نے وہاں دیکھا تھا حبشی عورتیں جب مر جاتی تو جس چارپائی پہ ان کی میت رکھتے تھے، چارپائی کے چاروں کونوں میں نا 4 لکڑیاں ٹھوک دیتے، اوپر چادر ڈال دیتے تو ایک ڈولی سی بن جاتی تھی، میت اندر ہوتی تھی تو خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ بات سنی، خوشی سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہاتھ پکڑ کے چوما حضرت اسماء، کہا اسماء وعدہ کرو میرے جنازے کی چارپائی تو تیار کرے گی۔ تو میری ماں بہنوں بیٹی کیوں آج تمہارا ماڈل فلمی ناظریں بنی ہوئی ہیں۔ کسی بچی کا لباس دیکھو کہاں سے سیکھا، کالی ڈرامہ دیکھا تھا اس میں ایک لڑکی کا لباس پسند آیا، کسی کے بالوں کی کٹنگ دیکھو تو کہا میں نے فلموں سے سیکھی۔ سرگودا کے قریب بلوان شہر میں میرا خطاب تھا، وہاں ایک درزی مجھے ملا، جو اب امیر اہل سنت کی تبلیغ سے اپنا کانٹا بدل چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں یہ کام کرتا تھا نا میرے پاس ایک بڑے خاندان کے، اونچے خاندان کی لڑکی آئی جوان، اس نے کہا میں تجھے سینما پہ ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں اپنے خرچے پہ۔ کہتے میں بھی اس وقت آوارہ تھا، مگر میں حیران ہوا کہ یہ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی یہ اپنے خرچے پہ مجھے فلم کیوں دکھانا چاہتی ہے؟ میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا خرچہ میرا ہوگا، تو نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس فلم میں جو ہیروئن ناچتی ہے نا اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو نے اسی ڈیزائن کا سوٹ مجھے تیار کر کے دے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا یہ تو بڑی موج ہو گئی، خرچہ بھی اس کا، جوان لڑکی ساتھ ہوگی، فلم دیکھیں گے۔ خیر میں نے فلم دیکھی، اس نے کہا یہ جو اس کنجری نے لباس پہنا ہے اس بالکل یہی ڈیزائن مجھے تیار کر کے۔ شریفوں کی بیٹی، اونچے خاندان کے لوگوں کی بیٹی جو اپنے آپ کو معزز خاندان سمجھتا ہے، مگر گھر میں ٹی وی نے یہ آگ لگائی، فلموں نے یہ آگ لگائی۔ وہ درزی مجھے بتانے لگا کہ پہلی بار جب میں نے سوٹ تیار کیا نا اس نے پہنا، کہنے لگی نہیں بالکل اس جیسا نہیں بنا، تھوڑا فرق رہ گیا، چل میں تجھے پھر فلم دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ اس نے 3 بار مجھے فلم دکھائی ہے، 3 سوٹ میں نے تیار کیے اور آخری سوٹ بالکل اس کے مطابق جیسی مرضی تھی میں بنانے میں کامیاب ہوں۔ آج تو بیٹیوں کا حال یہ ہو چکا،
کانوں میں اذان بھی ہوئی ہے، مسلمان ماؤں کا دودھ بھی پیا، رسول اللہ کی امت کہلاتی ہیں، مگر فاطمہ زہرا کے پیچھے نہیں چلتی، فلمی ناگنوں کی نقل کرتی ہیں اور توقع یہ رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن فاطمہ تو زہرا کی سنگت نصیب ہو جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے عورتوں کے بارے میں فرمایا حضور نے بطور خاص، کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی کچھ سیکھ کے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے۔ حضور بڑے پریشان ہو کے یہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا کون سا وقت؟ فرمایا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا جب میری امت کے اکثر جوان فاسق ہو جائیں گے اور میری امت کی اکثر عورتیں اور لڑکیاں شریعت کی ہر حد پھلنگ جائیں گی، ہر حد گزر جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، عورت ہو اور شریعت کی حدیں توڑ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا نعم واشد منہ، تم اسی سے حیران ہو رہے ہو، کام اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ان ذالک لقائم، فرمایا کام اس سے بھی بگڑ جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، فرمایا اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا میری امت کا کہ جب تم نیکی کی تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو گے، برائی کو برائی کہنا چھوڑ دو گے۔ آج صورتحال کیا ہے کہ ہماری بچیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ ماں کرتی ہے، باپ نے منہ میں نہیں جما رکھے۔ گھر میں شادی کا موقع ہے، کپڑوں کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، لہنگا پہننا ہے یا شلوار قمیض پہننی ہے یا اسکرٹ کیا پہننا ہے، یہ فیصلہ عورتوں نے کرنا ہے۔ مرد نے منہ میں لگام دے رکھی۔ شادی پر رسم و رواج کیسے ہونے چاہیے، ویڈیو بننی چاہیے کہ نہیں، ڈھولکی بجنی چاہیے کہ نہیں، ڈیک پر گانے چلنے چاہیے کہ نہیں، یہ سارے فیصلے عورتیں کر رہی ہیں۔ اور مدینے سے آواز آ رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں اپنی امت کے مردوں، فرمایا میری امت کے مردوں مردے مت بنو، اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، یہ پوری امت کے مردوں کو حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں اگر گھر کے سارے فیصلے عورتوں نے کرنے تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے، پھر مر جاؤ، پھر تم کیوں زندہ ہو اگر فیصلے عورتوں نے کرنے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جیسا بھی لباس پسند آ جائے نا بازار سے ریڈی میڈ، ویسا لباس بچیاں پہنتی ہیں، نہ مرد بولتا ہے، نہ ماں بولتی ہے، نہ باپ بولتے ہیں۔ اور وہاں صورتحال کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ واحد وہ شخصیت ہے جو بچ گئے تھے مردوں میں اس پورے قافلے میں، اور یہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر مدینہ پلٹ آنے تک وہ کہتے ہیں میں قافلے میں ایک دن بھی غیر حاضر نہیں تھا، میں ہر وقت قافلے کے ساتھ تھا۔ لیکن زین العابدین قسم کھاتے کہتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میری پھپھو زینب، مکہ تو الگ رہا، مدینہ تو الگ رہا، کربلا میں جو 10 دن گزرے ہیں نا ان 10 دنوں میں بھی نمازیں تو الگ رہی، میری پھپھو زینب کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ ان کا تو یہ کردار ہے۔ آج ہماری بچیاں چاچے موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا بیٹھی رہتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے کیسے پڑھنی ہے؟ بوڑھے بوڑھے لوگ جو قبروں میں اترنے والے ہیں، اکثر جگہوں پہ بوڑھے بوڑھے لوگ اور ڈور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہیں، تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعے والے دن اگر ٹی وی پہ کرکٹ میچ آ جائے نا انٹرنیشنل ٹیم کا جو وہاں کھیلتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، تو ہمارے جوان جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، اور طلب سب کی ہے کہ قیامت کے دن قافلہ حسینی میں شامل ہو جائے۔ تو یہ تو کردار یزید ہے، رانگ باجے، میوزک، موسیقی، ڈھول ڈمکے یزید سنتا تھا۔ اور آگے کیا ہے؟ بس صحیح دے
شرب الخمر، شراب پیتا تھا، حلال حرام کی تمیز اس نے ختم کر رکھی تھی، اور بس سید شکار کھیلتا تھا، واتخاذ الغلمان والقیان، اور یزید نے لونڈے پال رکھے تھے اور ناچنے والیاں رکھی تھی، ان کا ناچ بھی دیکھتا تھا، ان کے گانے بھی سنتا تھا۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ یسمع منها، جس میرے امتی نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا، کار میں اس کی کیسٹ چلا کے سنا یا نیٹ پر اس کی ویڈیو چلا کے سنا، تمہارے میرے نبی فرما رہے جس نے کسی گلوکارہ کا گانا سنا صب فی اذن حرام یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ آج ہماری کروڑوں بچیاں ان کے ٹچ موبائلوں میں صرف گانے بھرے ہیں، اور وہ ہر وقت کانوں کی بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں، اور تھوڑی سی لذت کے لیے اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کیے بیٹھے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی تو حضور فرماتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا، فرعیت اکثر اہلھا النساء، فرعیت دوسری حدیث فرعیت اکثر اہلھا الاغنیاء، امام الانبیاء فرماتے ہیں رب نے جب مجھے جہنم دکھائی تو اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت میں نے جہنم میں جلتے دیکھی، کیونکہ اکثریت عورتوں کی انہیں شریعت دین کی ہوا بھی ملی۔ بچیوں نے بی ایڈ کر رکھا ہے، ایم ایس سی کر رکھا ہے، ایم اے کی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، مگر انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت کے مطابق پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہیں میری دھی بڑی پڑھی لکھی ہے، کیا خان پڑھی لکھی ہے؟ ماں باپ خوش ہیں میری چاروں بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، استانی ہیں، بد نصیب تیری چار بیٹیوں میں ایک بھی اس قابل نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے خود ختم قرآن کر سکے۔ یہ صورتحال ہو چکی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی اکثر عورتیں میں نے دیکھا جہنم میں جل رہی تھی، اور میری امت کے اکثر امیر فرعیت اکثر اہلھا الاغنیاء، حضور فرماتے ہیں جب رب نے دوزخ دکھائی نا تو میری امت کے اکثر امیر جہنم میں جل رہے ہیں، اور میں حیران ہوا جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی۔ سننا غور سے، ہمارا حال کیا ہے، کسی برادری میں کسی خاندان میں کوئی لڑکا یا لڑکی وہ بہت شریف ہو بہت نیک ہو نا، لڑکے نے داڑھی رکھ لی ہو، زلفیں رکھی ہو، سر پہ ہر وقت ٹوپی رکھتا ہو یا پگڑی باندھ کے رکھتا ہو، اور 5 وقت نماز پڑھتا ہو، اڈوں پہ نہ بیٹھتا ہو، تاش کھیلنی اسے نہ آتی ہو، زیادہ موبائل کے فنکشن نہ جانتا ہو، تو گھر والے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں نا یہ صوفی اور سائیں پیدا ہو گیا ہے، یہ کوئی بولا ہے، یہ کوئی ملا پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں۔ اور شادیوں پہ جب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو جو عورت پردے میں رہے، سادہ سے کپڑے پہنے ہو، زیادہ سرخی پاؤڈر نہ لگا رکھی ہو، تو فیشنیبل عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں، یہ کوئی ملا نہیں پیدا ہو گئی، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ تو کوئی ساتھی اور بولی ہے، اسے تو دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی۔ اور سادہ لڑکا ہو تو کہتے ہیں یہ کوئی صوفی اور سائیں ہے، یہ تو بولا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں رب نے جب جنت دکھائی تو رأیت تو اکثر والے جنت بولہن، میری امت کے جتنے بولے تھے سب جنت میں پھر رہے تھے۔ تصور کریں آپ، جتنے بولے تھے جنہیں دنیا سائیں کہتے تھے ہوائی کو نہیں لگی دنیا، یہ تو بولے ہیں، یہ تو سادہ ہے، یہ تو صوفی ہے، یہ تو سائیں ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ سارے سادہ اور بولے اور بولیاں جنت میں پھر رہی تھی، اور جنہیں فیشنوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنی باتوں پہ ناز تھا، اپنی فکر اور چالاکی پہ ناز تھا، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ سب جہنم میں جل رہی تھی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا وقت کلوز آ چکے، امام عالی مقام کا خاص دن ہے جو ان کے ساتھ منسوب ہے۔ آخری بات انہی کی کر کے میں خطاب کروں۔
امام الانبیاء کے غلام مفسرین نے لکھا ہے جب سارے جنتی قیامت کو جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت اور دوزخ آپس میں مناظرہ ہو جائے گا. دوزخ جنت سے کہے گی کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. دوزخ کہے گی جنت سے میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں. جنت کہے گی بھائی بہتری کی کوئی دلیل بھی دے، کس چیز میں تم مجھ سے بہتر ہے؟ تو دوزخ کہے گی کہ جتنے بادشاہ ہیں نا سارے میرے اندر ہیں، جتنے وزیر اعظم ہیں سارے میرے اندر ہیں، جتنے ایم این اے ایم پی اور پٹواری ہیں سارے میرے اندر ہیں، جتنے جج اور وکیل تھے سارے میرے اندر ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے زمیندار وہ تو میرے اندر ہیں. علماء لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جنت نہ چپ ہوگی، کوئی جواب نہیں دے گی. اللہ رب العزت فرمائے گا جنت تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو جنت عرض کرے گی مولا کوئی بات ہو تو جواب بنتا ہے، بکواس کا کیا جواب دیا جائے؟ جسے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ فضیلت کس شے کا نام ہے اور فضیحت کس شے کا نام ہے، جو عزت اور ذلت کا فرق نہیں جانتی، مولا میں چپ کر گئی ہوں، کیا کہہ رہی ہے؟ دوزخ جنت کو کہہ رہی ہے میں افضل ہوں تو اسے کہ سارے وزیر میرے اندر ہیں، سارے امیر میرے اندر ہیں، بادشاہ میرے اندر ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا میں تجھے جواب سکھاتا ہوں جنت تو اور لمبی بات نہ کر، صرف ایک جواب دے دے، یہ زندگی بھر نہیں بولے گی، کبھی نہیں بولے گی. جنت پوچھتی اللہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا زینتو کے بالحسن والحسین، تو اسے بتا کہ دنیا کے بادشاہ وزیر امیر تیرے اندر ہیں اور فاطمہ کے دونوں لال میرے اندر ہیں، حسن بھی میرے اندر ہے حسین بھی میرے اندر ہے. اس جواب پر علماء لکھتے ہیں کہ دوزخ کو ایسی چپ لگ جائے گی پھر کبھی نہیں بولے گی. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کی غلامی دی ہے، لیکن غلامی میں نقص یہ ہے کہ ہم صرف دموں میں غلام ہیں، عمل میں ان کے غلام نہیں ہیں. عملی طور پر امام الانبیاء کے غلام ان کے غلام بن جائے. اور اگر دیکھنا ہو کہ کتنے لوگ ہیں جو عملی طور پہ غلام ہیں تو پھر 5 وقت کی نمازوں میں دیکھ لیں کتنے آتے ہیں. عمل میں کتنے غلام ہیں اور صرف نعرے اور دعوے میں کتنے غلام ہیں. تو یہ ہے ان کی قربانیوں کا مقصد کہ دین آنے والوں تک پہنچ جائے، دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. انہوں نے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے بھائی بہت دل خوش ہوا کہ پروفیسر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آتے ہیں. رانا محمد حیات صاحب اللہ رب العزت نے سلامت رکھے، جن کی محبت بری دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا، آپ بزرگوں کی زیارت کی اور ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام سن اور سنا دیا. اللہ سب کا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ.